آیت نمبر 14 الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمیں، کیا وہی نہیں جانے گا ہمارے بارے میں؟ پچھلی آیت میں کیا رہا تھا کہ وہ سینوں کے بھید تک جاننے والا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی ہے جو بہت باریک بین ہے اور بہت باخبر ہے۔ دیکھیں اب یہاں پہ جو نام آیا اللہ تعالیٰ کے، یہ نام ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت تھی علیم، اور یہاں پہ اللطیف اور الخبیر نام آئے اللہ تعالیٰ کے۔ لطیف نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کا معنی ہوتا ہے کاموں کی باریکیوں اور رازوں سے واقف ہونے والا، بندوں کے حالات کے مطابق اس سے نرمی کرنے والا، سمجھے، مخفی طریقے سے خیر دینے والا، شر سے بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جس سے انسان اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ اور الخبیر یہ علیم سے زیادہ گہرا ہے، یعنی باطنی حالات کو جانتا ہے، خوب ماہر خبر رکھنے والا۔ قرآن مجید میں یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے کئی بار ساتھ آئے ہیں۔ سورۃ اللقمان بھی، لقمان علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے، اگر ایک ذرہ برابر دانہ بھی رائی کا کسی چٹان میں ہو یا آسمان اور زمین میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اس کی ذات سے کوئی چیز کہیں بھی چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، اور وہ بہت لطف و کرم کرنے والا ہے۔ یعنی بظاہر ہمیں کچھ چیزیں بہت پیچیدہ سی لگ رہی ہوتی ہیں، تکلیف دہ لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کا لطف و کرم ہوتا ہے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت تندرستی دی ہوتی ہے کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اچانک بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بظاہر لگتا ہے کہ ہم اللہ نے بھی بیمار کر دیا، ہم وقتی طور پہ اتنی نیکی کام نہیں کر پا رہے، لیکن اس کا اتنا لطف و کرم ہے کہ وہ سب کام جو ہم روزانہ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں نیکی کے، وہ بیماری میں ہمارے لکھے چلے جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں اس کی پہچان میں دیکھیں، پچھلی آیت میں صفت علیمن آئی تھی کہ وہ اتنا خوب جاننے والا، اور پھر لطیف اور لطف و کرم کرنے والا، بہت باریکی سے جاننے والا ہے، اور الخبیر بہت زیادہ باخبر ہے۔ تھوڑا سا ہمیں خود غور و فکر کریں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ جانتا ہے۔ کہیں کسی پودے کے قریب سے گزریں، پھر اس کو باریکی سے دیکھیں، اس کے پتے کی ایک ایک رگ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بنایا ہے۔ ہمارے گھر پہ درخت ہے، اور نا اس درخت میں روزانہ اتنے پتے گرتے ہیں کہ اچھا خاصا کچرا جمع ہو جاتا ہے، اور اس کو روزانہ اٹھاؤ تو میں گن نہیں سکتی میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ کوئی پتا زمین پہ نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ اس میں وہ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں درج ہے، لکھا ہوا ہے کتنے کتنے ذرے ہیں سمندروں کے، بارش کب ہونی ہے، کتنی ہونی ہے، کتنے قطرے گرنے ہیں کس جگہ پر۔ تو وہ اتنا باخبر علیم ذات ہے، اور اتنی زیادہ لطیف، چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزوں کو بھی جاننے والی، اور اتنی الخبیر، باتوں کی تہہ کو جاننے والی۔ تو پھر ہم اس کے فیصلوں پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اللہ کے فیصلوں پہ ناراضگی نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو ایسا پیدا کیوں کر دیا، یہ میرا بچہ اسپیشل چائلڈ کیوں ہے۔ یہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اصل میں تو میں ایک اسپیشل مدر ہوں، میں چنی گئی ہوں اس کی طرف سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل چائلڈ دیا ہے۔ اس کے کسی بھی فیصلے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں یہ بوجھ اٹھا سکتی ہوں، وہ درجات میں بلندی دینا چاہتا ہے مجھے۔ اس کے نام لطیف میں نا کہ مخفی طریقے سے خیر دینے والا ہے گا، ہمیں بظاہر ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا، بندوں کے حالات کے مطابق ان سے نرمی کرتا ہے۔ تو کبھی بھی دل تنگ نہ کریں، خوشی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے نا اس کو نبھائیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اور پھر اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یعنی جہاد بہت مشکل ہے، آسان کام بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا۔ یہ دیکھیں، یہ آسان کام بتایا گیا کہ عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا۔ صبر کرنا ہی سب سے زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے انسان کو۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ اس سے بھی آسان عمل کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ کو الزام نہ دینا، اپنی تقدیر پر راضی رہنا۔ اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے بعض اوقات،
ہم بار بار ہمارے دماغ میں یہ کوشچن آ رہا تو وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا، پھر شادی ناکام کیوں ہو گئی؟ بھائی استخارہ کا مطلب تھا اللہ سے ایک مشورہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ آپ کو اسی پگڈنڈی سے گزار کر لے کے جائے. کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ اب زندگی میں کہیں امتحان نہیں ہوگا. استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں امتحان نہیں آئے گا. وہ اس امتحان سے گزار کے لے جانا چاہ رہا ہے آپ کو. وہ چاہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے گزر کر آئیں گی تو آپ کچھ اور ہی بن جائیں گی. یہ ضروری تھوڑی کہ اگر شادی ناکام ہوئی ہے تو پھر اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہوگی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے نا کہ آپ کو اگلا جو بندہ ملے گا ہو سکتا ہے آپ کو اس کی پھر قدر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں کوئی مخلوق بیکار بے مقصد نہیں بنائی، تو ہماری زندگی میں بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ کوئی بھی چیز بیکار بے مقصد نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سبق سکھانا چاہ رہا ہے، اس سے ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی دینا چاہ رہا ہے. ہمیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے، فرما بردار رہنا چاہیے، کیونکہ جس نے پیدا کیا کیا وہی نہیں جانتا ہوگا؟ یہاں اللہ تعالیٰ یہی سوال کر رہے ہیں نا کہ جس رب نے پیدا کیا کیا وہی نہیں جانتا تمہارے بارے میں؟ اسے معلوم نہیں ہے کہ تمہاری بہتری کس چیز میں ہے؟ ہم نے تو اس کو اپنا رب مانا ہے نا، کہ ہم کہہ رہے ہیں وہ رب ہے ہمارا، ہمیں انعام دینے والی ذات ہی وہی ہے گی. تو کیا وہ میرا بہتری نہیں جانتا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان کی چوٹی جو ہے وہ 4 چیزوں میں ہے. اللہ کے فیصلے پر صبر کرنا، یعنی جو اللہ نے فیصلہ کر دیا. دوسرا تقدیر پر راضی رہنا. تیسرا اللہ پر توکل کے لیے اخلاص سے کام لینا، یعنی اندر سے اپنے آپ کو خالص رکھنا اللہ کے لیے، تاکہ اللہ پر بھروسہ پکا رہے، توکل پکا رہے. اور چوتھا رب کے ہر حکم کو تسلیم کرتے ہوئے فرما برداری کا اظہار کرنا، یعنی میری زندگی میں رب اس لیے کچھ بھی فیصلہ کر دے میں نے اس کا فرما بردار ہی رہنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھ کے دیکھ لی، نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا. تو آپ نے نمازیں کس لیے پڑھی تھیں؟ دنیا کمانے کے لیے، کہ دنیا میں آپ کے ساتھ اچھا رہے؟ رب کی عبادت کے لیے پڑھی ہے نمازیں تو، اور دنیا میں تو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. اسی طرح امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا اللہ تک پہنچنے کا بہت بڑا دروازہ ہے. یعنی بندہ جو کچھ اس کی زندگی میں اللہ نے فیصلہ کر دیا اس پہ راضی ہو جائے تو وہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی دنیا کی جنت ہے. یعنی دنیا میں رہ کے جو جنت کو فیل کرنا ہے نا دل سے، وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں، پرسکون ہوں. اور یہ عبادت گزاروں کی آرام گاہ ہے، اور شوق رکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو شخص دل کو تقدیر پر راضی کرنے کے ساتھ بھر لیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ دل کو بے نیازی عمل سے بھر دیتا ہے. پھر بندے کا دل جو ہے نا بار بار الجھتا نہیں ہے میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کے لیے خالی کر لیتا ہے. اس کے دل کو، اس کا دل جو ہے دنیا کی محبت اور چیزوں سے ہٹ جاتا ہے، اوپر بلند ہو جاتا ہے. اس کو پھر یقین کامل آ جاتا ہے کہ جو تکلیف آئی ہے وہ آنی تھی. پھر وہ اس پہ کڑتا نہیں ہے، وہ پرسکون رہتا ہے توکل کے ساتھ. اس کے برعکس جس بندے کا اللہ سے راضی ہونے کا کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے اور اس کے برعکس چیزوں سے دل بھر جاتا ہے، تو جس چیز میں اس کی حقیقت میں خوش نصیبی ہے، بھلائی ہوتی ہے، وہ اس سے پھر جاتی ہے. یعنی پھر وہ دل کا وہ سکون، وہ سکینت محسوس نہیں کر سکتا جو دنیا کی چیزوں میں دل کو انوالو رکھتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہو رہا ہوتا اس کا دل. کہتے ہیں نا صبر آ نہیں رہا. کیسے آئے گا صبر جب آپ اللہ کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ آپ کے دل میں بار بار کوشچنس اٹھ رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس حوالے سے ابن مسعود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے انصاف اور علم کی وجہ سے راحت و کشادگی کو یقین و رضا میں رکھا ہے. یعنی دل میں راحت و کشادگی کب آئے گی؟ جب آپ کے اندر یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور آپ اس کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے. اور غم اور پریشانی کو شک اور ناراضگی میں رکھا ہے. یعنی آپ غمزدہ اور پریشان کب رہیں گے؟ انزائٹی کب ہوگی؟ جب آپ شک میں مبتلا ہوں گے اور ناراض رہیں گے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس چیز کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ اسی میں بہتری ہے، جو مجھے آپ یہاں آج آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، میں محسوس نہیں کر سکتی، لیکن آنکھیں بند کر کے غائبانہ طور پہ میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتی ہوں کہ یہ میرا رب جو ہے وہ بہتر جاننے والا ہے، میں نہیں جانتی.
اگر اس نے مجھے اس طرح ٹیسٹ کیا گا تو یہی ٹیسٹ میرے لیے بہتر ہے. اگر اس نے مجھے کوشچن پیپر میں یہ والے کوشچن لکھ کے بھیجے ہیں گے تو یہی میرے لیے بہتر ہے، سیوٹیبل ہے. ہم پڑھتے تو ہیں ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، لیکن ہمیں یقین کی کیفیت نہیں ہوتی ہمارے اندر، اسی لیے ہمیں وہ آسانیاں نظر نہیں آتی پھر تنگی کے ساتھ. حکیم بن جعفر کہتے ہیں جو لوگ اللہ سے ہر حال میں راضی ہو جاتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے درجات بلند کر دے گا، اور جس کو رضا دے دی گئی وہ افضل درجات پر پہنچ جائے گا. تو اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور صفات کے دائرہ کار میں اپنی زندگی میں غور و فکر کرنا ہے، اور جو کچھ بھی میری زندگی میں چیلنج ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کوئی بھی وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، کوئی شخص ایسا آپ کی زندگی میں ہو جو آپ کو تکلیف دے رہا ہو اور آپ کو سمجھ نہیں آتی ہو کہ اللہ نے مجھے اس کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے. اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے یہ، یا اپنے کوئی اور رشتہ دار ہو سکتے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو راضی کر لیں کہ اسی میں خیر ہے، اور یہ چیز جو مجھے اس کے ساتھ رکھا جا رہا ہے نا، اس چیز سے گزارا جا رہا ہے، یہ مجھے کچھ سکھانے کے لیے، مجھے میچیور کرنے کے لیے آئی ہے، مجھے اونچی اڑان اڑانے کے لیے آئی. جب ہم اس چیز کو پازیٹیولی سوچیں گے نا تو پھر ہمارا ریئیکشن کچھ اور ہوگا. پھر وہ جب ہم علیم بذات صدور سوچتے ہیں نا کہ ہم دماغ میں دن بھر ہر وقت دوسروں کے بارے میں برا سوچے جا رہے ہوتے ہیں نا کہ میری ساس نے میرے ساتھ یہ کرائے گا، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، نندوں نے یہ سنا دی، وہ ہر وقت دماغ میں وہ نہیں چلے گی. ہر چیز مجھے سکھانے کے لیے آئی ہے، میری بہتری ہے، اللہ نے میرے لیے فیصلہ کرائے گا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ رکھا ہے، ان کے ساتھ جوڑا ہے. پھر دل میں ایک اطمینان والی کیفیت رہتی ہے. پھر آپ ذکر بھی کرتے ہیں تو دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں گے، اور پھر انسان کے درجات بڑھتے ہیں. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایسا آتا ہے کہ نیگیٹیوٹی سے ہم نیگیٹیو سوچتے ہیں نا، اس سے ہمارے حالات تو نہیں بدلیں گے، لیکن ہماری دل کی کیفیت جو ہے اندر سے وہ خشوع خضوع اور ان چیزوں سے خالی ہو جائیں گے ہم. اور حقیقت میں یہ دل ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے حاضر